بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کرنٹ وتھ شمسارین۔ آج میں جس موضوع کو لے کے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں وہ ہے یورپین یونین کا جو ڈس انفارمیشن لیب ہے ان کی طرف سے انڈین جو نیکسس ہے انٹرنیشنل پاکستان کے ساکھ کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کو ایکسپوز کرنا۔ یورپین یونین ڈس انفارمیشن لیب نے اب انڈین کرونیکلز کے نام سے جو ابھی پبلش کی ہے ریسنٹلی، جو کہ حقائق انہوں نے ایکسپوز کیے ہیں پوری دنیا میں کہ کیسے انڈیا انٹرنیشنلی مختلف پروپیگنڈا کے ذریعے مختلف میڈیا آؤٹلیٹس اور ان لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے پاکستان کے ساتھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہاں پہ انڈیا ہر طرف سے مختلف موومنٹس کو لے کے، فیک میڈیا آؤٹلیٹس کو لے کے اور مختلف لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کے مختلف مقامات پہ جا کے، اور ایون ایسے جو سائنٹسٹ کہہ لے یا ڈاکٹرس، ایسے لوگ جو تھے جو کہ اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، ان کا نام بھی استعمال کر کے مختلف فیک جو ہے آئی ڈیز بنا کے مختلف فیک پرسنالٹیز کو لے کے پاکستان کے اگینسٹ وہ ایک مہم جوئی کر رہا تھا، جو کہ ابھی انٹرنیشنلی ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ انڈین کرونیکل کے نام سے جو پبلیکیشنس ابھی ریسنٹلی کی ہے یورپین یونین کے ڈس انفارمیشن لیب نے، اس میں ظاہر سی بات ہے، یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ کیسے ایک ملک دوسرے ملک کے خلاف یہ ففتھ جنریشن آف وارفیئر کی ایک قسم ہے کہ اس میں آپ یقیناً کر لیں کہ اس میں صرف اور صرف میڈیا اور ایسے انفارمیشن ٹیکنالوجیز کو، جو کہ سائبر ٹیکنالوجی کو یوز کیا جاتا ہے دوسرے ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس میں کلیئرلی بتایا گیا ہے کہ مختلف این جی اوز بھی اس میں حصہ دار رہے ہیں اور مختلف گروپس بھی اس میں حصہ دار رہ چکے ہیں۔ تو پاکستان میں آلریڈی بہت سارے ایسے مختلف موومنٹس چلی ہیں، بہت سارے این جی اوز پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ جب ہم ان کے بارے میں لوگوں کو بتا رہے تھے، جب ہم یہ کہہ رہے تھے کہ یہ این جی اوز اور یہ دوسرے بھی اس طرح موومنٹس وغیرہ یہ لوگ کسی کے اشارے پہ یا کسی کے کہنے پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، تو کہہ رہے تھے کہ ہاں آپ لوگ غداری کا سرٹیفکیٹ بانٹ رہے ہیں۔ یقیناً ہمیں غداری کا سرٹیفکیٹ باندھنے کی وہ کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن اب جو چیزیں ایکسپوز ہو چکی ہیں انٹرنیشنلی، اب اس پہ امید کرتے ہیں کہ جو مختلف دانشور حضرات ہیں وہ اس پہ ضرور بات کریں گے۔ اور یقیناً یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ پورے پاکستان میں کوئی بھی میڈیا جو ہے نا، ٹاک شوز جو پرائم ٹائم کے ٹاک شوز ہیں، ان پہ یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہو رہی ہیں، اور اسٹل وہی پولیٹکس کھیلا جا رہا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ صرف انٹرنیشنل نہیں، انٹرنلی بہت سارے لوگ جو ہے نا اس میں حصہ دار ہیں، جو کہ پاکستان کو انٹرنلی بھی نقصان پہنچانے کے لیے مختلف موومنٹس کو جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کو مزید وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو طاقتور بنایا جائے، اور پاکستان کو کسی طرح انٹرنلی بھی پاکستانی فوج کو کس طرح میلین کر کے پاکستانی فوج کو اپنے ہی عوام میں کسی طرح ان کی عزت کم کرنے کی کوشش کی جائے، جو اور کہ الحمدللہ وہ لوگ ناکام ہو چکے ہیں ہر فورم پہ۔ اور انشاءاللہ اسی طرح ہی پورے پاکستان کے جو غیور عوام ہے، پورے پاکستان کے جو پڑھے لکھے نوجوان طبقہ ہے، وہ ان کو بھرپور سوشل میڈیا پہ، آن لائن اور ہر فورم پہ ان کو بھرپور جواب دیتے آئے ہیں۔ تو اس میں میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، لیکن اس میں یہ بات یقینی ہے کہ ہمارے ملک کے جو چند حضرات، جو صحافی حضرات ہیں، جو کہ ٹاپ لیول کے اینکرز بھی ہیں، وہ ان کے ساتھ تو شامل ہیں، لیکن ابھی وہ شرمندگی میں منہ چھپانے کی ان کو جگہ نہیں مل رہی ہے۔ یقیناً وہ بھی آئیں بائیں شائیں کر کے کسی طرح جو ہے نا خود کو سائڈ پہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ کس طرح ایکسپوز ہو چکے ہیں۔ تو اس کے بعد جس طرح میں اس پہ پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی ففتھ جنریشن آف وارفیئر کے اوپر، کہ کیسے ایک ملک دوسرے ملک کو ہتھیار کو استعمال کیے بغیر نقصان پہنچا سکتا ہے، اور کیسے وہ اپنے مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں۔ آج کل کے جو سب سے خطرناک ٹول ہے وہ میڈیا ٹول ہے، اور لوگ میڈیا کو، ایک کنٹری دوسرے کنٹری کے خلاف میڈیا کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جس میں وہ میڈیا آنرز کو پیسے دیتا ہے، جس میں وہ کئی صحافی جو ہیں ان کو اپنے ساتھ ملا رہا ہوتا ہے۔ اور اس کے سیکنڈلی جو آپشن جو ہے وہ این جی اوز ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہر این جی اوز جو ہے نا، یہ کسی نہ کسی طرح ان کے اپنے جو ہوتے ہیں نا کور میں، ان کے کوئی نہ کوئی مشنز ہوتے ہیں، جو یہاں آتے ہیں، ڈیٹا لیتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو ساتھ جو ہے نا ایک سافٹ امیج بنا کے کسی دوسرے ملک کے لیے ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یقیناً اس کی بھی ضرورت ہے کہ گورنمنٹس ان کے خلاف بھی ابھی ایکشن لے، اور جو کچھ چند فیک موومنٹس جو چلی ہیں، جو کہ ایکسپوز ہو چکے ہیں، جس میں پی ٹی ایم بھی شامل ہے، اور 7 فورم کے نام سے جو حسین حقانی اور اس کے جو کچھ صحافی حضرات جو ان کو ساتھ خود کو صحافی جو کہتے ہوئے باہر رہتے ہیں، لیکن پاکستان کے ساتھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ہر وقت، وہ 7 فورم کا بھی جو انڈین مختلف گروپس جو ہیں ان کے ساتھ ان کے بھی کنیکشنز پائی گئی ہیں۔ اور اس میں پی ٹی ایم موومنٹ، بلوچ موومنٹ، اور جتنے بھی بی ایل اے وغیرہ کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں ان کو بھی ابھی ایکسپوز کر دیے گئے ہیں۔
اب مزید یہ کہنا کہ کوئی پشتون موومنٹ سے ایتھنسٹی کر کے لوگوں میں کے اندر جو مختلف بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کرنا، یا پھر اور کسی قسم کے کوئی پلے کارڈس اور دوسرے جو موومنٹس ہیں ان کو کر کے کس طرح ملک میں ہنگامہ برپا کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، آپ ان کو جو ہے ایک آپ کہہ لیں کہ ان کو شرمندگی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ ملک کے دوسرے جتنے بھی تھوڑے بہت سوچ سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو اب پتہ چل چکا ہے کہ یہ موومنٹس، یہ این جی اوز اور یہ سب کچھ جو تھے یہ صرف فیک، اور ان کا اصل مقصد پاکستان کے ساکھ کو نقصان پہنچانے کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا، جس میں ظاہر سی بات ہے پولیٹیکل جو کچھ پارٹیز کے اندر بھی لوگ ہوں گے ظاہراً، لیکن ہم کسی کا نام لے کے کسی کو اس طرح ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ تو عوامی فیصلہ اب کریں کہ کون کون لوگ ان کے ساتھ شامل ہوئے تھے۔ اب صرف اس کے لیے ایک تھوڑی سی چیز ہے، اب صرف ان لوگوں کو دیکھیں کہ وہ کیا لکھتے ہیں، کیا بولتے ہیں، ادھر سے آپ لوگوں کا اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں بات کو۔ جو میڈیا کا ایک تھیری ہے وہ میجک بلٹ تھیری کے نام سے ہے۔ اس تھیری کا استعمال یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن میں مختلف چیزیں اس طرح ڈال دیں کہ وہ لوگوں کو یہ لگے کہ جو کچھ آپ بول رہے ہیں وہ بالکل سچ بول رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ففتھ جنریشن آف وارفیئر میں میڈیا کا سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی ناظرین ہیں وہ آپ میڈیا سے باخبر رہیں اور چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ پاکستان کو کوئی کچھ تھوڑا سا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جو لوگ یہاں تنظیم وغیرہ کام کرتے ہیں ان کو بھی ابھی جو ہے نا انشاءاللہ دیکھا جائے گا اگلے آنے والے دنوں میں ضرور کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اسٹرانگلی میڈیا کو آپ ایکشن لینا چاہیے، جو اس طرح موومنٹس جو ایکسپیرینس ہو چکے ہیں، جو مختلف تنظیمیں بنی ہوئی ہیں ان کو بھی آپ ختم کرنے، اور جو این جی اوز کچھ ہیں فیک این جی اوز ان کے خلاف بھی آپ ایکشن لینا چاہیے۔ تھینک یو ناظرین، اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے کرن وتھ شمسارن۔ شکریہ۔